اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ بیت اللہ میں کئی شاعر اللہ ہیں، مثلا صفا اور مروہ۔ شعار کی اصل حقیقت وہ نسبت ہوتی ہے جو ان چیزوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کی اصل تعظیم یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر ہماری توجہ اس حقیقت اور نسبت کی طرف مبذول ہو جس کی بدولت یہ جگہیں یا یہ چیزیں ہمارے لیے قابل تعظیم ٹھہرائی گئی ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم دلی تقویٰ سے ہے۔ قرآن کریم نے قربانی کے بڑے جانوروں کو بھی شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ ان میں ہم سب کے لیے ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی اصل منزل بیت العتیق ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ حج رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 34 سے 38 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے کر دیے ہیں مناسک۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یاد کریں اللہ کا نام ان پر جو اس نے انہیں دیے چوپائے مویشی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس الہ تمہارا ہے الہ واحد، تو اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت دیں عاجزی کرنے والوں کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کا پرچار کرتے رہے، لیکن شریعتیں مختلف تھیں۔ دراصل شریعت میں لوگوں کی شعوری سطح، زمانے، جگہ اور موسم کے لحاظ سے بھی ایک حد تک لچک پائی جاتی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں ذکر ہے، ہر ایک کے لیے کر دی ہم نے ایک شریعت اور ایک نہج، اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا تمہیں ایک امت واحدہ، لیکن اس لیے کہ پرکھے تمہیں اپنے دیے میں سے، تو سبقت کرو بھلائیوں میں۔ اللہ کی طرف مراجعت ہے تم سب کی، پس بتلا دے گا تمہیں اس سے جو اختلاف تم کرتے رہے۔ رب کریم نے ہر امت کے لیے مراسم عبودیت بھی مقرر کر دیے، جس میں کچھ سب امتوں میں ایک ہی جیسے ہیں۔ ان سے ایک چیز اس بات کا حکم ہے کہ سب لوگ حلال قرار دیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی ان کی جان کے رفع اللہ لی جائے، جو تمام لوگوں کی طرح ان جانوروں کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اس طرح ذبح کرتے وقت نام لینے سے وہ حلال قرار پائیں گے اور مخلوق خدا کے کام آئیں گے۔ ہر امت کو یہ بات کھول کر بتا دی گئی ہے اور ہم سب کو بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اور اسی کے حضور سر جھکانے سے سلامتی ملتی ہے۔ جو لوگ اس بات کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا دہل جاتے ہیں ان کے دل۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور وہ صبر کرتے ہیں جو بھی ان پہ آ پڑے اور قائم رکھتے ہیں صلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والوں کی طرز یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس کی عظمت کا سن کے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔
اور اللہ کریم نے جو بھی وسائل انہیں عطا کر رکھے ہیں وہ انہیں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ ہود آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے اور ان کے ساری اختیار کی اپنے رب کی طرف، وہی اصحاب جنت ہیں اور وہ اسی میں رہتے رہیں گے۔ والبطن جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے کر دیا انہیں تمہارے لیے شاعر اللہ سے، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا تواف، سو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا نام ان پہ صف بستہ کر کے۔ وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو جب گر جائیں اپنے پہلوؤں کے بل تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ کانے اور حاجت پیش کرنے والوں کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو۔ واجبات واو جیم بے سے بنا، کسی چیز کا اس طرح گرنا کہ پھر نہ اٹھ سکے، فال ڈاؤن۔ موتر عین رے سے بنا، بے قرار یا بے صبر سائل، پور سیکنگ فیور۔ شعار ایسے نشانی یا سمبل کو کہا جاتا ہے جس کی عزت اور تکریم اس کی نسبت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ مثلا کسی بھی ملک کا جھنڈا محض کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ جس طرح بیت الحرام میں صفا اور مروہ شاعر اللہ ہیں، اسی طرح رب کریم نے قربانی کے بڑے جانوروں کو بھی شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ لازم ہے کہ ان کو ذبح کرتے وقت ان پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور جب قربانی کے بعد ان جانوروں کو پہلو زمین سے ٹک جائیں تو پھر خود بھی ان سے مستفید ہوں اور دیگر مسکینوں اور حاجت مندوں کو بھی کھلائیں۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ شکر کرنے سے مزید ملتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور جب یہ اعلان کر دیا تمہارے رب نے، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت اور نہ ان کا خون۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اسے پہنچتا ہے تقویٰ تم سے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور بشارت دیں محسنین کو۔ قربانی کے جانوروں کا گوشت کچھ ہم خود کھا لیتے ہیں اور کچھ تقسیم کر دیتے ہیں، اور اپنے اس کام پہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ اس تک نہ تو کوئی گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون۔ دراصل قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت کی ضرورت ہے اور نہ کسی خون کی، اس سے تو بس ہماری بھلائی عزیز ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور جو چیز بھی اس کی رضا کی راہ میں حائل ہو اسے قربان کر دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں ارشاد ہے، اور اعراب میں سے کچھ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا، اور قرار دیتے ہیں اپنے خرچ کیے کو اللہ کے قرب اور وابستگی رسول کا ذریعہ۔ سن لو، بے شک یہ ان کے لیے موجب قربت ہے، داخل فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ قربانی کے بڑے جانور جسامت کے لحاظ سے انسان سے بہت بڑے ہیں، اور اسی طرح طاقت کے لحاظ سے بھی کئی گنا ہیں، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان بڑے بڑے اور طاقتور جانوروں کو اپنے قابو میں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ انہیں ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی
اونٹ کی مہار پکڑے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا کر لے جاتا ہے، اور ہم ان سے اپنی خدمت کے کام لیتے ہیں۔ اس کرم نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت جیسی نعمت بخشی، اور جو لوگ اس ہدایت کے مطابق احسان کی روش اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حب رکھتا کسی خیانت کار ناشکرے کی۔ اس دنیا میں ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ پہ چلنے والے اہل ایمان کا ہر طرح سے دفاع کرتا ہے اور انہیں ان کے دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نور ہدایت ایک امانت ہے، اور جو لوگ اس امانت میں خیانت کرتے ہیں، یعنی اس کا حق ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے فرامین کے مطابق استعمال کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، چاہے کتنے ہی بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے پھریں۔ ایک مختصر خلاصہ 5ویں رکوع کا، اللہ ہی الہ واحد ہے اور اسی کے حضور سر جھکانے میں سلامتی ہے۔ رب کریم نے ہر امت کے لیے مراسم عبودیت مقرر کر دیے، جن میں سے کچھ سب امتوں میں یکساں ہیں۔ مثلا حلال قرار دیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کے حضور سر جھکانے والوں کی طرز یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور جو وسائل انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھے ہیں وہ انہیں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی کے بڑے جانور بھی شاعر اللہ ہیں۔ اللہ نے کمال مہربانی کے ساتھ ان جسیم اور طاقتور جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس مہربانی پر اس کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون، بلکہ اسے ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔